اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد روشنی، سب کے لیے آپ جانتے ہیں پیش کیا جاتا ہے پیر منگل بدھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ خیر و سلامتی آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور خیر و سلامتی ہر فرد کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلوب اور مقصود ہوتا ہے، اور زندگی کے بہت سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو نتیجتاً اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ انسان اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، اور بہت سے ایسے کلمات بھی ہیں کہ جس سے وہ خیر اور سلامتی سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں، اس کے حوالے سے اگر آج ہم جان لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معمولات زندگی اور ہمارے الفاظ ہیں، ہماری گفتگو ہے، ہمارے جملے ہیں، وہ درست ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں نتیجے کے حوالے سے بھی ہمارے ذہن میں ایک چیز خاکہ ہونا چاہیے کہ اگر پازیٹیو نتیجہ، نیک نیتی کے ساتھ اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کس مقام پر پہنچتے ہیں انشاءاللہ۔ اس پر آج بات کریں گے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، خیر و سلامتی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو دعا کرنا تو اپنی جگہ، لیکن خیر و سلامتی کے جو اصول ہیں، خیر و بھلائی کے جو اصول ہیں، وہ اسلام نے کیا وضع کی ہیں؟ پہلے اس کے حوالے سے اگر میں ابتداً بات ہو جائے تو بہت سی باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، خوبصورت آپ نے بات فرمائی کہ ایک ہے سلامتی کی دعا کرنا، یا کسی سے کہنا کہ سلامتی کی میرے لیے دعا کرو، اور ایک یہ ہے کہ وہ اعمال کرنا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں سلامتی اور خیر اور بھلائی عطا فرمائے۔ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کردار ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم سلامتی کے مستحق بنتے ہیں؟ دیکھیں، ہم رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی طرف کہ رب تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہمیں سلامتی کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ فرمایا کہ ایمان کا لانا اور اسلام قبول کرنا یہی سب سے بڑا سلامتی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ سلامتی کے اور حصار کے اندر آنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت اور بھلائی کے اندر آنا چاہتے ہیں، تو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ فرمایا جب وہ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ تم پر سلام ہو۔ تو سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہی ہے، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ فرمایا جو ایمان لے کر آیا اور عمل صالح کیے، فرمایا کہ ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرماتے، سلامتی والی زندگی، بھلائی والی زندگی، خیر والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو بنیاد ہے، اور اسلام جب لاتا ہے انسان، تو اسلام لاتے ہی انسان جو ہے وہ سلامتی کے حصار میں آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے اندر آ جاتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان ہے ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ سلامت رہے۔ تو سلامتی ہی مقصود ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا ہم ملتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ لیلۃ القدر اتنی بڑی رات ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیکن اس میں جب فرشتے اترے اور جبریل علیہ السلام آئے تو فرمایا کیا لے کر آئے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ اس کا پتہ چلا کہ سلامتی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا تحفہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے۔ فرمایا وہ سلامتیاں تقسیم فرما رہے ہیں اس رات کے اندر۔ تو اسلام کا قبول کرنا ان مبارک راتوں کے اندر ہم یہی کرتے ہیں۔ دوسرا قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ان پر سلام ہو کہ جنہوں نے زندگی کے اندر صبر اختیار کیا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے روکا، اپنے آپ کو خواہشات نفسانیہ سے روکا، اپنے آپ کو عبادت کے اندر لگا کے رکھا، صبر کیا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرمایا آج ان کے لیے بہترین قسم کا انجام ہے۔ تو ایک صبر کا انسان جو ہے سلامتی کا مستحق بنتا ہے کہ جب انسان زندگی کے اندر صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کے اوپر۔ فرمایا کہ سلامتی ایک ایسی چیز ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ
تحیتہم یوم یلقونہ سلاما، فرمایا اس زندگی کے اندر بھی سلامتی ملتی ہے۔ اور رئیس بھائی آپ قرآن کا مطالعہ کریں کہ جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو جنت کے دروازے پر جو اس کو پروٹوکول دیا جائے گا اور جو اس کا استقبال کیا جائے گا وہ بھی سلامتی کے ساتھ، سبحان اللہ، وہ بھی لفظ سلام، سلام علیکم بما طبتم فادخلوها خالدین، فرمایا تم پر سلام ہو، مبارک ہو تمہیں بہت بہت کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جنت کا یہ مقام عطا فرما دیا۔ پھر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے بڑا پیغام ملے گا، سلام قولا من رب الرحیم، کیا بات، فرمایا تمہارے رحمان رحیم رب کی طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہے، تمہیں سلام عطا کیا جائے گا۔ تو یہ انسان اسلام کی قبولیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر جب انسان اس طرح زندگی بسر کرے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو یہاں بھی سلامتی کا مستحق فرمائے گا، اور فرمایا کہ وہاں بھی ونادوا اصحاب الجنت سلام علیکم، فرمایا وہاں بھی آوازیں آ رہی ہوں گی جنت کے اندر، سلام سلام سلام، لیکن اس کے لیے ہمیں یہاں پر نیک اعمال کو، اچھے اعمال کو اختیار کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ہم بھلائی کو حاصل کریں۔ سبحان اللہ، سلامتی ہی سلامتی ہے اسلام میں۔ اسلام کا مطلب بھی اگر دیکھیں اگر آپ تو سلامتی ہی سلامتی ہے، ملتا ہے مسلمان دوسرے سے سلام کرتا ہے، اور پھر ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی سلام بھیجا جا رہا ہے نبی کریم علیہ السلام آپ کی آل پاک اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پاک پر۔ تو اس اعتبار سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تو چونکہ سلامتی کا مذہب ہے، خیر و بھلائی کا مذہب ہے، تو تعلیمات بھی اس میں ساری بھلائی والی ہے۔ اب ہم یہ جاننا چاہیں گے، مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ بسا اوقات انسان زندگی میں کچھ ایسے فیصلے کر لیتا ہے کہ نتیجتاً جس سے وہ خیر و بھلائی سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے یا ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تو ایسے جو زندگی کے غلط فیصلے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ ہر شخص یقیناً یہ جانتا ہے کہ ہر عمل کا رد عمل اس کے سامنے آتا ہے۔ ہمارے ساتھ دنیاوی جو بھی معاملات ہیں، چاہے وہ راحت و سکون کے ہوں یا پریشانی کے معاملات ہوں، اور ان کے ظاہری اسباب اور ظاہری وجوہات کچھ بھی ہوں، حقیقتاً ان کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ انسان کا عمل ہے، کہ انسان کا اگر اچھا عمل ہے، نیکی ہے اور فرما برداری ہے تو یہ سبب راحت اور سبب سکون ہے، سبب سلامتی ہے، اور اگر اس کا برا عمل ہے تو یہ اس کی پریشانی کا باعث ہے، اس کی بے سکونی کا باعث ہے۔ جس طرح علامہ صاحب نے وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ ہم اسے بہترین اور عمدہ پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں جو ایمان اور عمل صالح والا ہوتا ہے۔ تو پرسکون زندگی، سلامتی والی زندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ جو بے سکونی کی زندگی ہے قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا گیا، اور اس کی وجہ اور اس کے سبب کو بھی بیان فرمایا گیا کہ انسان اس سکون والی زندگی سے، راحت والی زندگی سے اور آرام والی زندگی سے نکل کر اپنے لیے جو اس طرح کے معاملات کو اس کے سامنے آتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو ذکر سے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے، اس کی فرما برداری سے غافل ہوتا ہے تو فرمایا کہ ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ یعنی آج جو ہماری زندگی میں موجودہ صورتحال ہے مفتی صاحب، وہ بھی اس سے کوئی وہ قرآن مختلف نہیں کریم ہے، سے اگر اس کا مطالعہ کرے، قرآن کریم سے اگر اس کا سبب ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو قرآن واضح طور پر فرماتا ہے کہ دنیا میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کہ معیشتاً ضنکا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کے رہنے سہنے کے جملہ معاملات۔ معیشت صرف مالی معاملات نہیں بلکہ اولاد سے متعلق معاملات ہیں، والدین سے متعلق معاملات ہیں، بیوی سے متعلق معاملات ہیں، یا اس کے کاروباری معاملات ہیں، دیگر جتنے بھی اس کی زندگی سے وابستہ معاملات ہیں، تو فرمایا کہ اس کی زندگی کے معاملات کو تنگ کر دیا جائے گا۔ پھر قرآن کریم میں واضح طور پر کئی مقامات پر فرمایا کہ فما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ انسان کی زندگی میں جتنے بھی معاملات آتے ہیں تو یہ اس کی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی اس طرح کی بے سکونی کی کیفیت ہے اور جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں، تو فرمایا کہ اس کی ہاتھوں کی کمائی۔ اور یہاں یہ بھی واضح فرما دیا کہ اللہ رب العالمین تو تمہاری کئی چیزوں کو درگزر فرما دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ کئی ایسی چیزیں ہیں اور کثرت کے ساتھ تم سے ایسی چیزیں واقع ہوتی ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین درگزر فرما دیتا ہے، اس کی پکڑ نہیں فرماتا۔ اور پھر اس کے مقابل اگر انسان نیک اعمال اختیار کرے اور اپنی زندگی کو اگر پرسکون بنانا چاہتا ہے تو قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ تم اگر ان کیفیات سے نکلنا چاہتے ہو، ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ رب العالمین اس کیفیت سے اس کو نکال دے گا۔
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ اللہ رب العالمین ایسے ایسے مقامات سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے, اس کی پریشانیوں کو حل فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی. یعنی اگر انسان کے ساتھ پرسکون معاملات ہیں, راحت و سکون کا معاملہ ہے, تو یقیناً یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے, اس کی نیکیوں کا نتیجہ ہے. اور اگر اس کے اپوزٹ معاملہ ہے تو پھر اس کے متعلق بھی قرآن میں واضح طور پر فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, کہ انسان کے یہ سارے اپنے اعمال ہیں کہ جو راحت و سکون کے نتیجے میں یا بے سکونی اور پریشانی کے نتیجے میں اس کے سامنے آتے ہیں. تو اگر ان معاملات سے, اور شاعر نے اسی پورے فلسفے کو, اسی مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا نا, کہ جب میں کہتا ہوں کہ الہی میرے احوال کو دیکھ, تو حکم ہوتا ہے کہ تو اپنے اعمال کو دیکھ. یعنی اعمال کے مطابق اللہ رب العالمین سزا یا جزا دنیا میں ویسے اللہ رب العالمین معاملات فرماتا ہے. صحیح فرمایا. اور بہت اچھے انداز میں بات ہوئی کہ آیا ہمارے جو غلط فیصلے ہیں زندگی کے وہ کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں اس بات کے حوالے سے کہ ہم خیر و بھلائی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اب زبان کی بھی بڑی آفت ہے, اس کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو ہمارے ساتھ رہے. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے, خیر و بھلائی آج ہمارا موضوع ہے, اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اور علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائے. بہت عمدہ انداز میں ابتدائی سیگمنٹ میں دونوں حضرات نے ماشاءاللہ گفتگو فرمائی. ہم نے عرض کیا تھا, بزرگوں سے بھی یہی کہتے سنا کہ بھئی کرنی ہے تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو. اچھا, ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر ہماری طبیعت مزاج کے خلاف اگر کوئی بات ہو جائے تو ہم بہت کچھ کہہ بیٹھتے ہیں. اچھا, پھر یہ کہ یہ جاننا چاہوں گا میں, چونکہ جو زبان کا بہت استعمال کرتے ہیں جو لوگ اور کفریہ کلمات تک بول دیتے ہیں, ان کو بھی ذرا یہ بات غور سے سننی ہوگی. علامہ صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ انسان پر جو آفات آتی ہے اس میں زبان کا بھی بڑا عمل دخل ہے, تو انسان اپنی زبان, اپنے کلمات سے جو خیر و بھلائی, ان جملوں کے سبب خیر و بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے, اس کے حوالے سے فرمائیے گا کتنی احتیاط کرنی چاہیے اور اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ یہ تو بڑا اہم ترین سوال پوچھا ہے آپ نے رئیس بھائی. یہ اس موضوع کا بڑا اہم ترین سوال ہے کہ انسان کی جو ساری سلامتی کا, میں نے جیسے عرض کیا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ید کا بعد میں کہا, پہلے لسان, زبان پہلے ہے. صحیح بات. سب سے پہلے انسان کی زبان پھسلتی ہے, سب سے پہلے انسان کی زبان کے اوپر ایسے الفاظ آتے ہیں. اسی زبان کی سلامتی سے انسان جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے, اس کے نیک اعمال کے اندر اضافہ ہوتا ہے جب وہ تسبیحات پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے. اور یہی زبان اگر پھسل جائے یا زبان پر آپ غلط چیز دے کر آئیں تو آپ کا نام اعمال بھی برباد ہو جائے گا, اور کبھی کبھی آپ کا ایمان چلا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ آپ نے دانستہ طور پر نہیں بھی کہا, آپ نے غیر دانستہ طور پر بھی کوئی ایسا جملہ کہہ دیا, تو یہ زبان ہی آپ کو تنزل کے گڑھے کے اندر گرا. فرمایا کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کا قدم پھسل جاتا ہے. فرمایا قدم پھسلے کا انسان کا جسم پر چوٹ لگے گی, جسم کی چوٹ ٹھیک ہو جائے گی, لیکن زبان پھسل جائے تو انسان کا دل بھی مجروح ہوتا ہے اور انسان کا سب کچھ متا چلا جاتا ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ زبان کی سلامتی. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر کہا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا کہ جب بھی کوئی زبان سے تم لفظ نکالتے ہو تو یہ مت سمجھو ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ ایک خاص ہے, ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, ہمارا اپنا ایک نظام زندگی ہے. تم بولتے وقت یہ نہ سوچو کہ میرا دل, بھئی یہ کیا بول رہے ہو, بھئی کیا باتیں کر, نہیں سمجھایا جاتا ہے بھائی میری مرضی, میرا دل تھا بولنے کا. نہیں, میرا دل, میرے ساتھ تو ایسا ہوا, مجھے تو بولنا, میں اپنے دل سے, اپنے من سے, اپنی خواہش سے نہ بول سکتا ہوں, نہ کچھ کر سکتا ہوں, نہ سن سکتا ہوں. مجھے بولنا بھی وہی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے. فرمایا کرامن کاتبین موجود ہوتے ہیں جو زبان سے لفظ نکالتے ہو تم, اس کو وہ محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا حدیث پاک کے اندر آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمت نجا. فرمایا حتی المقدور کوشش کرو کہ خاموش رہو, فالتو نہ بولو. کوئی ضرورتاً یا تو دنیا کی کوئی ضرورت کا ہو یا آخرت کی ضرورت کا ہو, اچھی بات کرو. بولنا ہے, جب بولنا پڑ جائے, بالکل جب بولنا پڑ جائے تو پھر اچھا تم بولو. دوسرا حدیث پاک کے اندر آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے ابن آدم, تو یہ جو زبان ہے, زبان کے سامنے تمام اعضاء ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی تو ہمارے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا. اے زبان, اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے, اگر تیرے اندر خرابی پیدا ہو گئی, کجی پیدا ہو گئی, تو ہم سب برباد ہو جائیں گے. اس کا خمیازہ سب نے بالکل. سب سے پہلے انسان گالی زبان سے دیتا ہے, کسی کو برا لفظ کہتا ہے, پھر لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, ہاتھ ٹوٹتا ہے, بازو ٹوٹتا ہے, سر پھٹتا ہے, لیکن سب سے پہلے کیا استعمال ہوتا ہے؟ زبان استعمال. یہ زبان تنزل کے گھڑے کے اندر گرا دیتی ہے.
اور میں عرض کروں رئیس بھائی بہت احتیاط کا تقاضا کرتے ہوئے کہ زبان انسان کو تباہ و برباد کر دے. کبھی کبھی ہماری زبان سے ایسے کلمے نکل جاتے ہیں کہ ان کلموں پر ہم اکڑ جاتے ہیں. بالکل اکڑ کے اندر پکڑ. ابھی علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات ہے, اکڑ میں پکڑ ہے. کوئی جملہ نکل گیا آپ کی زبان سے, اچھا پھر انسان کی انا بھی ہے, انانیت کا بھی ہے, انانیت کا بھی ہے رئیس بھائی. کبھی کبھی علم بھی انسان کے لیے حجاب بن جاتا ہے. تقوی بھی انسان کے لیے جو ہے اس تقوی کا اگر غرور پیدا ہو جائے تو وہ غرور تقوی بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. زبان سے جملہ نکل گیا, آپ ان پاک ہستیوں کی بارگاہ کے اندر اپنے علم کو بھی بچھا دے, اپنی ذات کو بھی بچھا دے, سب کو بچھا دے کہ یہ جملہ نکل گیا میری زبان سے, میں اس کو واپس لے لیتا ہوں, یاد کر لیا تو اس کا واضح نبی کریم علیہ السلام کی اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن یہی زبان پھسل جائے اور اس جملے کو بھی انسان واپس نہ لے تو خدا کی قسم یہاں بھی تباہ ہوتا ہے اور وہاں بھی تباہ ہوتا ہے. اور اس کی ساری علمیت, سارا کلام, ساری جولانی, سارا خطاب سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ زبان کی سلامتی کتنی ضروری ہے. زبان کی سلامتی ہی ایمان کی سلامتی. کیا بات, کیا کہنا, بڑے جامع اور مانے جواب علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا. ظاہر ایک پیغام بھی تھا اس میں. اچھا, ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان کا ماضی, میں اس پر پہلے بات کر لوں کہ بہت ہماری خواتین بھی, مرد حضرات جو جذباتی ہوتے ہیں, وہ اپنی موت اور آخرت کو بھلا کر ایسے ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں کہ علامان الحفیظ, ان سے بھی گزارش ہے کہ زبان کا استعمال بڑی احتیاط سے کریں, چونکہ پکڑ اس کی ہے اور تمام اعضاء اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی تو ذرا ہمارا خیال کرنا, تمہاری حرکت سے ہم پر بہت سی چیزیں آفتیں آ سکتی ہیں. اچھا, اب یہ کہ ماضی جو ہے انسان کا وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. ماضی کی غلطیاں ہوں, ماضی کا فیصلے ہوں, ماضی کا اس کا کردار ہو, وہ زندگی کے کسی ایک مرحلے پر آ کے اس طرح ہوتا ہے کہ انسان بہت اچھے عمل کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ماضی کا اس کا جو ہے سلسلہ اگر وہ ساتھ آ جائے دوبارہ سے تو پھر اچھے کیے کرائے پہ پانی پھیرنے والی بات ہے. کیا فرمائے گا اس حوالے سے کہ انسان کا ماضی اس کی پرچھائی ہوتا ہے, کیا فرماتے ہیں؟ بے شک رئیس بھائی, اگر ظاہر ہے کسی نے کوئی برا عمل کیا ہے تو اس کے نتائج اور اس کے جو مضمرات ہیں وہ اس کے سامنے تو آئیں گے, اور اس کو جب تک اگر وہ اس عمل پر ہے, یہ شریعت نے تاکید فرمائی کہ اگر اس نے عمل چھوڑا نہیں ہے تو اس کی اصلاح کی جائے, اس کو بار بار وہ عمل یاد کرایا جائے. لیکن شریعت مطہرہ کی یہ تاکید ہے کہ اگر کسی شخص نے ماضی میں کوئی گناہ کا کام کیا یا اس طرح کی نافرمانی والا کوئی کام اس سے سرزد ہوا, پھر اس نے صدق دل کے ساتھ توبہ کر لی, یعنی وہ احساس ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس نے معافی مانگ لی, اس عمل کو ترک کر دیا, تو اب اس کو بار بار اس کام سے آر نہ دلایا جائے, اس کام پر اس کو شرم نہ دلایا جائے, وہ اس کو یاد نہ کرایا جائے جو اس کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہو, ندامت کا باعث ہو, بار بار اس کو یاد کرانا. یہ ہمارے معاشرے میں ایک المیہ ہے کہ انسان چاہے وہ اس عمل کو چھوڑنے کے بعد حج کرائے, مستقل نمازوں کا اہتمام کرے, شب بیداری کا اہتمام کرے, لیکن اس کو وہ جو یاد کرانے کا معاملہ ہے ہم پش کرتے رہتے ہیں کہ تو یہ تھا, یعنی اللہ نے معاف کر دیا لیکن مخلوق اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور بڑا جھنجھوڑنے والا حضور کا فرمان ہے, حضور نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کو اس عمل پر آر دلائے کہ جو ماضی میں وہ چھوڑ چکا ہے, توبہ کر چکا ہے, اور پھر بھی اس کے باوجود جان بوجھ کر وہ اس عمل پر اس کو آر دلاتا ہے, تو فرمایا کہ یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس عمل میں یہ مبتلا نہ ہو جائے. یعنی وہ جو آر دلانے والا ہے, اس کو شرم دلانے والا ہے, باوجود اس کے کہ اس نے توبہ کر لیا. اور پھر حضور کے زمانے میں ایک شخص سے کچھ ناپسندیدہ معاملہ ہوا اور اس پر حد جاری فرمائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے تھے, تو آپس میں اس معاملے کو ڈسکس کیا جانے لگا. تو کچھ لوگوں نے ان کے متعلق کلام کیا کہ انہوں نے تو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچائی ہے, ان پر اللہ کی سخت جملے ان کے لیے استعمال کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزنش فرمائی اور ان کو اس عمل پر ان کی تعریف فرمائی, اور فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم اس شخص نے جیسی توبہ کی ہے, یعنی عمل کا سرزد ہونا, گناہ کسی کام سے کسی شخص سے سرزد ہو جانا, یہ ایک بشری تقاضا ہے, یہ ایک ممکن ہے کہ چاہے وہ زبان سے ہو چاہے ہاتھ سے ہو, کسی بھی عمل سے, لیکن وہ انسان کا بڑا پن یہ ہے کہ اس عمل سے باز آ جائے, اس عمل سے اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لے, رجوع کر لے, اڑے نہیں اور اس پر ڈٹے نہیں, بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ توبہ کر لے, تو گناہ کتنا ہی بڑا کیوں ہے, اللہ رب العالمین معاف فرمانے والا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم اس شخص نے جو توبہ کی تھی نا, یہ اگر مدینہ کی پوری بستی پر اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو تمام افراد کی طرف سے یہ کافی ہو. یعنی اتنا اگر صدق دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے تو صرف توبہ قبول ہی نہیں ہوتی, بلکہ اللہ رب العالمین کا تو یہ فرمان ہے کہ من تابا و آمنا
وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ اللہ اللہ، کہ اللہ رب العالمین نہ کتنا صرف کریم توبہ رب ہے، قبول فرمائے کیسا کریم رب ہے، بلکہ ماضی کے سارے گناہوں کو اللہ رب سیئات کو العالمین نیکی حسنات سے میں تبدیل فرما فرمائے۔ دیتا ہے۔ واہ واہ۔ تو ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک طالب علمانہ سوال میں آپ کی گفتگو میں سن رہا تھا اور آپ نے بھی کہا، لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تو معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے۔ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو فرما رہے ہیں، ظاہر ہے ان پر تو سب مستحضر ہے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے اگر کسی نے توبہ کی اور قبول کر لی۔ لیکن آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ معاف کر، کیسے بندے اس بات کا تعین کرے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا؟ اور کیا یہ میں چاہتا ہوں ظاہر اس کا ہے تو لوگ ذہن میں ایک سوال واضح تو یہ ہے نا کہ وہ شخص اس نے جیسا عمل کیا ہے ویسی وہ توبہ کر لے۔ اگر چھپ کر اس نے کوئی عمل کیا تو چھپ کر توبہ کرے تو مخلوق سے وہ پوشیدہ ہے، لیکن علل اعلان اگر کسی نے کوئی خطا کی تو وہ ہے، علل اعلان رجوع کرے، توبہ کرے۔ خطا کی ہے تو علل اعلان رجوع کرے۔ جب تک ظاہر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا تو گناہ کا پرچار ہوگا، اس کی خطا غلطی کا پرچار ہوگا، تو لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا، وہ ڈسکس کیا جائے گا، وہ معاملہ چلتا رہے گا جب تک اس معاملے کو وہ طول دیتا رہے گا۔ اگر وہ اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی، اپنی انانیت کو مار کر ان ساری چیزوں کو پیش پوش ڈالتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر صدق کے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو یقیناً اللہ رب العالمین بھی معاف فرما دے۔ اور اللہ جب معاف فرما دے تو مخلوق کے لیے پھر جائز نہیں ہے، کسی شخص کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس عمل پر اس کو عار دلائے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے، اور اسلام کا تو نام ہی یہ ہے کہ آپ سرنڈر کر دیں، بنیادی طور پر سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے سپرد کر دینا کہ رب کریم تو بڑا غفور رحیم ہے، سارا جلال تیرا ہے، سارا کمال تیرا ہے، ساری تخلیق تیری ہے، ہم تیرے عاجز اور ناتواں بندے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، آج خیر و بھلائی، بہت ہی اچھا موضوع، اور الحمدللہ ARYQ TV کا یہ ہمیشہ سے ایک سلسلہ رہا ہے کہ امت کو جوڑنے کے حوالے سے اور بہت خوبصورت پیغامات جاتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ARYQ TV کو اللہ کے فضل و کرم سے یہ امتیاز حاصل ہے کہ جب بات ہوتی ہے پیغام جانے کی تو بہت خوبصورت اور بڑا امن والا، پیار والا پیغام جاتا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اچھا علامہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ بسا اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، بے فکری اور بے احتیاطی میں بھی بہت سے نقصانات اٹھا لیتے ہیں اور خیر و بھلائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کیا احتیاطیں ہونی چاہیے، فرمائیے گا۔ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو دانستہ طور پر انسان محروم ہوتا ہے، اور کبھی کبھی نادانستہ طور پر انسان جو ہے وہ خیر و بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی مثال کے طور پر انسان کی زبان کا بڑا عمل دخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی انسان بے توجہی کے اندر ایسے کلمے زبان سے کہہ دیتا ہے کہ وہ کلمے اس کو جہنم کے اندر گرا دیتے ہیں، اور جہنم کا اتنا فاصلے، اتنی گہرائی کے اندر کہ جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور فرمایا کہ کبھی کبھی انسان توجہ نہیں کرتا ہے اور ایسے کلمے کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان تباہی اور بربادی اپنا مقدر فرماتا ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ایسے کلمے کہہ دیتا ہے کہ وہ کلمے بظاہر اس کو یہ لگتا ہے کہ لوگ مجھ سے خوش ہو گئے، لیکن انسان جو ہے وہ سلامتی اور خیر سے محروم ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے بربادی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ ویلن ویلن کے لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے اور غلط بیانی کرتا ہے۔ تو ایک تو زبان کا بڑا عمل دخل ہے۔ دوسرا یہ رئیس پہ گزارش کروں گا اس کے اندر کہ ہم نے خیر اور بھلائی کا اپنا پیمانہ بنایا ہے۔ مجھے ایک چیز پسند ہے، یہ چمکتی ہوئی کوئی چیز مجھے پسند ہے تو ہم بچوں کی طرح کہتے ہیں کہ یار یہ والی چیز مجھے لینی ہے، اس کے اندر خیر ہے میرے لیے، معال کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے میرے لیے اچھی ہے یا نہیں۔ اچھا، دعا کے اندر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ خدایا اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے، یہ عمل میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما۔ ہم اسپیسیفک جو ہے متعین کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے یا اللہ یہ عطا فرما۔ قرآن نے کہا ایسا نہ کرو، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور وہ معال کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہو، اور کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو۔ بچے ہمارے نوجوان سن رہے ہیں، راستے میں چلتے چلتے کو مل گئی لیلا، آپ نے کہا جی یہ تو بڑی پیاری ہے، اور آپ نے کہا جی بس مجھے یہی چاہیے، امی مجھے یہی چاہیے۔ بیٹا ایسا نہیں ہے میرے بیٹے، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ تم اللہ سے خیر مانگو، بھلائی مانگو، اللہ سے رحمت مانگو، اور جو صحیح چیز ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو میں پسند کر رہا ہوں اسی کے اندر خیر ہے۔ آپ دیکھیں ہمیں استخارے کی طرف فرمایا گیا کہ استخارہ کرو۔ صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو استخارے کا فرمایا کرتے تھے اس کے اندر بھی کیا کہتے ہیں کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اے خدایا مجھے تو پتہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کام کے اندر میرے لیے خیر ہے یا نہیں،
اگر خیر ہے تو مجھے عطا فرما دے، اگر شر ہے تو اس کو دور کر دے، بلکہ اس کی محبت کو بھی میرے دل سے نکال دے۔ تو خیر و شر اور بلائی کا پیمانہ یہ رکھیں کہ جس چیز کے اندر میرے رب کی رضا ہے، جو چیز رب تبارک و تعالیٰ میرے لیے مقدر فرماتا ہے کہ یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے، میری اولاد کے لیے بہتر ہے، میرے انجام کے لیے بہتر ہے، میری دنیا آخرت، وہ مجھے عطا فرما، اور جس میں بہتری نہیں ہے اس کو رب اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ مانگے۔ رب تبارک و تعالیٰ دونوں جانوں کی بلائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انما الاعمال بالخواتیم، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نتیجے پر ہے، اختتام پر ہے۔ تو بہت اچھی بات ارشاد فرمائی کہ بظاہر جو چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے اس میں دور رس نتائج نہ ہوں بہتری کے، تو اس حوالے سے بھی ہمیں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ اچھا، وہ کون سے اعمال و افعال اور دعائیں ہیں کہ جو خیر بھلائی اور سلامتی لانے والی ہے، انہیں بھی پیش نظر رکھا جائے؟ معمولات زندگی میں لاک ڈاؤن بھی ہے، بہت کچھ سوچ سکتے ہیں، بہت کچھ سوچ کر اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اس کے فوائد و ثمرات اور برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا موقع ہے، مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ رئیس بھائی، جس طرح شروع میں کلام فرمایا گیا کہ ایمان اور عمل صالح یہ سلامتی، خیر و بھلائی اس کا باعث ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین سلامتی نازل فرماتا ہے، تو عمل صالح پر پابندی اختیار کی جائے، مستقل مزاجی اختیار کی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چند چیزیں جو بڑی آسان حضور نے فرمائی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم کسی کے ساتھ اگر مسکرا کر بات کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، راستے سے اگر تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہو یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، پڑوسی کے ساتھ یا کسی مستحق کے ساتھ تم خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہو یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ اللہ رب العالمین رحمت والے معاملے فرمائے گا۔ یعنی یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنے معاملات میں اس کو شامل کریں گے، پھر ہم رشتوں کے معاملات میں دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں والدین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان سے متعلق ہے کہ اگر والدین ہمارے لیے دوزخ ہیں اور والدین ہی ہمارے لیے جنت ہیں، حضور کی واضح حدیث ہے۔ یعنی دنیا میں بھی اگر ان کی خدمت اور فرما برداری کا معاملہ کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی جنتوں کا اور نعمتوں کا، انعام و اکرام کا معاملہ فرمائے گا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے متعلق فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو، اور بہتر صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو کھلائے۔ یعنی خیر کے نزول کا اللہ رب العالمین نے ایک ذریعہ اس کو قرار دیا کہ اللہ رب العالمین اس گھر پر رحمت ہے، برکت ہے نازل فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق، رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق حضور کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کی عمر میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرما دے، تو فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ ہے اور اس میں ایک وظیفہ بھی بیان فرما دیا گیا، خیر و برکات کے حصول کا ایک ذریعہ بیان فرما دیا گیا کہ استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا۔ پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ وہ تمہارے لیے آسمانوں سے بارشیں نازل فرمائے گا اور تمہارے لیے اللہ رب العالمین سبزیوں کا، دیگر نعمتوں کا، انعام و اکرام کا معاملہ فرمائے گا۔ یعنی ایک عمل ہے اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہزاروں رحمتیں، ہزاروں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری کا شریف حصول رحمت کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں کئی افراد آئے اور مختلف معاملات لے کر آئے، سب کو آپ نے فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت کرو۔ تو پوچھنے والے نے عرض کیا کہ حضور معاملات الگ ہیں، مسائل الگ ہیں، آپ نے ایک ہی ارشاد فرمایا، تو آپ نے اس آیت کریمہ کی نشاندہی فرمائی کہ تم نے وہ آیت کریمہ نہیں پڑھی کہ تم استغفار کرو جس نیت کے ساتھ کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری نیت کا حصول ہوگا، اللہ رب العالمین تمہاری مراد پوری فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ اور جب ہم دعا بھی کرتے ہیں تو اللہم انت السلام و منک السلام، اسی طرح دوسرے مسلمان بھائی سے ملتے ہیں تو سلام، اسی خیر خواہی کا مذہب ہے۔ یہ دین اسلام جو ہے خیر خواہی کا، بھلائی کا مذہب ہے۔ میں اس سے پہلے کہ ہم دعا شامل کریں، میں چاہتا ہوں آج کے حوالے سے پیغام بھی لے لوں اور پھر ہم انشاءاللہ آپ سے رخصت لیں گے۔ تو اس سے پہلے علامہ صاحب دعا بھی فرمائیں گے۔ علامہ صاحب کیا فرمائے گا؟ خیر و بھلائی تو ہمارا مطلوب اور مقصود ہونا چاہیے، کیا وجہ ہے کہ تمام تعلیمات کے ہونے کے باوجود ایک مسلمان جو خیر و بھلائی سے، سلامتی سے دور نظر آ رہا ہے؟ اس کی وجوہات کچھ بتا دیجیے۔ دیکھیں، ہم نے مادیت کو، دنیا کو، سب کچھ سمجھ لیا ہے اور اسی کو کامیابی اور کامرانی اپنا سمجھ لیا ہے، باوجود اس کی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جو دین ہے ہمیں سلامتی کا سبق دیتا ہے ایمان کی صورت میں اور اس کے بعد نیک اعمال کی صورت کے اندر۔ دوسری ایک بنیادی چیز میں ذکر کروں گا کہ روزی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں کہ تو ہماری روزی کے اندر کشادگی عطا فرما۔
اچھا اس روزی کے اندر بھی آپ یہ دیکھیے کہ ہم حلال و حرام کی جب تمیز ختم کر دیں گے تو اللہ کی رحمت اور سلامتی چلی گئی, بالکل برکت چلی چلی گئی, ہمارے گھروں سے نور چلا گیا, ہماری اولادوں کے اندر جو ہے کانا ابوہما صالحہ کی وہ جو برکات نسلوں کے اندر منتقل ہونی تھی ہمارے ذریعے, وہ ساری کی ساری ہم کھو بیٹھے, اور ہم نے یک نکاتی ایک فارمیٹ پکڑ لیا کہ بس مجھے مال اندر کرنا ہے, جتنا آ جائے مجھے اس کو ڈم کرنا ہے. اس میں خیر ہے شر ہے, ہم اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں, کسے قطع نظر, بالکل قطع نظر. اتنی دیکھیں اس وقت اموات ہو رہی ہیں, رئیس بھائی یہ ختم ہوگا, دوبارہ ہمارے بازار کھلیں گے, وہی شٹر کھول کے, بلکہ اس کے دوران دیکھیں ہم کتنی بڑی ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں, لوگوں سے لقمے چھین رہے ہیں, فراڈ بازیاں اربوں خربوں کی ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود کوئی چیز ہمیں سدھار نہیں سکتی. یہ عذاب تنبیہ بھی کہیں اس کو, تو ہم وہ تنبیہ حاصل کرنے کے لیے اللہ ہمیں روزیاں عطا فرمائے, ہمارے بچوں کو پھلوں سے روزی عطا فرمائے, لیکن وہ سلامتی والی, برکت والی, حلال روزی ہونی چاہیے. آمین آمین. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کی تشریف آوری کا, اور علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما رہے ہیں. بہت عمدہ انداز میں کلام ہوا. یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت اور دولت عطا فرمائی ہے, ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے, اور کامل اور مکمل تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہے شریعت مطہرہ نے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم خیر اور بھلائی اور سلامتی سے دور ہیں؟ ان تمام چیزوں پر غور کیجئے, اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ کہاں کہاں کمی ہے, اس کو بہتر کریں گے تو اللہ کی رحمتیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی, برکتیں بھی ساتھ ہوں گی, خیر و بھلائی اور سلامتی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی. تو اسی پیغام کے ساتھ ہم رخصت کی جانب جائیں گے, اور علامہ صاحب دعا فرمائیں گے. ہمارے ARY نیوز کے انتہائی سینئر ساتھی سید عبدالغنی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے اہل خانہ سے ARY QTV کی ٹیم اور ARY فیملی کی جانب سے ہم تعزیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دعا فرمائیں گے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب, اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ تبارک و تعالیٰ سید عبدالغنی صاحب کو اور تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام منک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنت دار السلام. آمین. تبارکت ربنا وتعالیت وتعظمت وتکرمت یا ذا الجلال والاکرام. آمین. سلام قولا من رب الرحیم, سلام قولا من رب الرحیم. یا سلام یا سلام یا سلام. بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا, یاسین سقفنا, کافا یا عین صاد کفایتنا, حامیم عین سین قاف حمایتنا, فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. ستر العرش مسبور علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا, بحول اللہ لا يقدر علینا, واللہ من ورائہم محیط, بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. گرد من, گرد خانہ من, گرد خانہ من, گرد زن و فرزندان من, گرد مال و دوستان من, تو حصار حفاظت, حصار حفاظت, حصار حفاظت میں شوی تو نگہدار باشی. فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. اے خدایا سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.